الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ دی پاک بارگاہ ہدیہ حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی عزت و تکریم دلائق علماء کرام اور برادران اسلام، اج دی محفل پاک حضور سیدنا غوث العظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ دی بارگاہ دے وسیلہ دے نال امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں دی بارگاہ دے اندر بالخصوص ایصال ثواب دے واسطے انعقاد پذیر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اے آیت اس کتاب دی آیت ہے جو کتاب نور ہے، اور جس صورت کے اندر یہ آیت موجود ہے وہ صورت بھی نور ہے، اور خود اس آیت نو آکھیا جاندہ ہے آیت نور، اور جس ہستی پاک دی شان دے اندر ہے وہ ہستی بھی نور ہے۔ تے کیا ہی سرور ہے۔ آپ حضرات اس آیت دے جو اندر سرور ہے وہ حاصل کرنے واسطے تیار ہو کے نہیں۔
آپ تمام حضرات کی توجہ چاہواں گا، آپ ترجمہ سماعت فرماؤ پنجابی دے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینہ آسمانہ دا نور ہے، یعنی زمینہ آسمانہ نو روشن کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ دے نور دی مثال ایک تاکچے دی طرح ہے، فیہا مصباح، اس تاکچے دے اندر ایک چراغ ہے، والمصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک شیشے دے فانوس دے اندر ہے، اور وہ فانوس کیسا ہے؟ والزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ فانوس اتنا چمکدار ہے جیسے چمکدار موتی اور پھر چمکدار ستارہ۔ چراغ روشن کس طرح ہوتا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ چراغ دے اندر جڑا تیل ہے نا روشن کرنے واسطے، وہ مبارک درخت زیتون دا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ پھر فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ چراغ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی کسی ایک سمت دے واسطے نہیں ہے، آل ورلڈ واسطے، ٹھیک ہے، للعالمین کہہ لو۔ پھر فرمایا یقاد زیتها یضیء، قریب ہے کہ اس دا جو تیل ہے نا وہ از خود روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، چاہے انہوں اگ نہ بھی چھوئے، چاہے اگ نہ بھی چھوئے، وہ تیل ایسا تیل ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ نور علی نور، پھر نور دے اوپر نور ہے، یعنی نور علی نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور دی طرف راہ دکھا دیندہ ہے جنہوں چاندہ ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگاں نوں سمجھان دی خاطر مثالاں پیش فرماندہ ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز نوں جاننے والا ہے۔ آپ حضرات نے ترجمہ سماعت فرمایا، اس دے اندر دو تین لفظاں دی وضاحت کر کے پھر میں ساری آیت گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس دے اندر ایک جملہ ہے لو لم تمسسہ نار، چاہے اسے آگ نہ بھی چھوئے، اس جملے تے گفتگو مختصراً پیش کرنی ہے، کوئی لمبا خطاب نہیں ہے۔ اس دے اندر بات آئی کہ اللہ تعالیٰ دا نور جو ہے نا، اس نور دی مثال ایک مشکات دی طرح ہے۔ تے مشکات کی ہوندہ ہے؟ ہن شاید وہ رواج نہیں رہا، جس ٹائم بجلی نہیں ہوندی سی تے لوگ گھر بناندے سن، تے گھر دے فرنٹ دے جو دیوار ہوندی سی نا کمریاں دی، اس دیوار دے اندر ایک تاکچہ رکھ دے سن، جدے وچ چراغ رکھنا ہوندہ سی، لالٹین یا دیوا رکھنا ہوندہ سی۔ کوئی یاد آیا تو انہوں؟ جڑے بجلی تو پہلے والے لوگ نے انہوں نے تو یاد آ گیا ہونا ہے، تے بعد والی نسل نو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تاکچہ جب بنانے سی، وہ پھر اس طرح کر کے مستری بڑی خوبصورت اس نو محراب بھی بنا دینا سی۔ حضرت ایسا ہاں جی، اجے کچھ کرنا چاہے جڑا ساڈا گھر ہے نا ماٹن دے اندر، اتھے اجے بھی ہے نہیں۔ ہن کوئی سمجھ آئی تو تاکچہ کی ہوندہ ہے؟ وہ جدے وچ چراغ رکھی دے، آج کل ہے نا روشن دان، روشن دان آر پار ہے نا، دونوں پار اندر یعنی کھلا، اس دی ایک سائیڈ بند ہوندی سی، تین سائیڈاں بند نے، بیک بھی بند ہے، سجی کھبی سائیڈ بھی بند ہے، سامنے تو کھلا ہوندہ سی، او دے وچ چراغ رکھنا ہوندہ سی۔ یہ تسی گل سمجھو گے تو پھر اگلی سمجھ آنی ہے۔ یہ ہے مشکات، جدے وچ چراغ رکھنا ہے، تاکچہ۔ اس تو بعد مصباح، مصباح دا معنی ہوندہ ہے بڑا چراغ، اور پھر ہے زجاجہ۔ زجاجہ تو مراد جڑی لالٹین ہوندی سی نا، وہ دے اوپر ایک شیشہ بھی چڑھیا ہوندہ سی اس طرح،
گول جہا بنایا ہوندا سی، بڑا خوبصورت بنایا ہوندا سی. تے او مطلب لالٹن دا اسی صرف سمجھنا ہے، باقی اس جگہ جو زجاجہ ہے وہ تو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، بہت وسیع و عریض زجاجہ ہے. تو وہ جو لالٹن دے اوپر شیشہ چڑھایا ہوا ہے نا، انہوں کہندے نے فانوس. انہوں کی کہندے نے فانوس. تے حضرات یہ 3 لفظ سمجھنے تو بعد ہن اے بات سمجھنی ہے کہ اس آیت دے اندر مشکات تو مراد کی ہے، مصباح تو مراد کی ہے، اور زجاجہ تو مراد کی ہے. سمجھے آپ حضرات؟ تو حضرات گرامی قدر، بات میری نہیں ہے، مفسرین نے اس سلسلہ دے اندر 2 قسم دے قول نے. ایک قول ہے کہ تمام تر جو مثال دیتی جا رہی ہے اس تو مراد وجود مصطفیٰ ہے. اس ساری مثال دے اندر مقصود ذات وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تسی تھوڑا جا میرا ساتھ دیو گے تو پھر بنیاد تو آگے بات خود بخود صحیح سمت تے چلی جائے گی. بعض مفسرین نے کیا کہ ان ساری مثالوں تو مراد اللہ تعالیٰ تشبیہ جو اپنے نور دی دے رہا ہے اس تو مراد وجود مصطفیٰ ہے. لیکن بعض دوسرے دا ذکر کیتے بغیر اگے جانا مناسب